السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھرکی نادیہ کمانچی، وہ اولمپک گولڈ میڈل جیت سکتی تھی۔ اس کے مصنف ہیں مستنصر حسین تارڑ۔ ان کی انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ پیدائش ان کی ہوئی تھی 1 مارچ 1939 منڈی بہاؤالدین میں۔ ان کی تصانیف میں شامل ہے اندلس میں اجنبی، بہاؤ، قلعہ، جنگی، نکلے تیری تلاش میں، شہپر۔ یہ ناول نگار تھے، سفر نامہ، افسانہ نگار ان کو کہتے تھے، یہ ابھی زندہ ہیں۔ تو یہ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی۔ ہم نے آج بہت دور جانا تھا، ہم ننگر پارکر کی جانب سفر کرتے رہے تھے، اور پھر دیدہ دل نے حسب وعدہ اپنی پراڈو کا رخ موڑا اور دائیں جانب جو چٹانوں کا ایک عجوبہ سرخ جہان تھا، اس کے اندر کا سفر اختیار کیا۔ ہم کانجھڑ کے چٹانی سلسلے کے اندر سفر کرتے گئے۔ عجب چٹانی سلسلہ تھا، صحراؤں کے درمیان میں آسٹریلیا کی آلورو چٹان کی مانند شاید آسمانوں سے اترا ہوا مقدس چٹانی سلسلہ، بظاہر خشک اور چٹیل، لیکن اس کے اندر خنک اور میٹھے پانیوں کے ذخیرے پوشیدہ تھے۔ اور تب ہم اس کی آخری بلندی پر پھیلی ہوئی ایک ہموار سطح پر آ گئے۔ یہاں سے آگے صرف چٹانوں کے انبار تھے، آس پاس بے آب و گیا چٹانی حصار بلند ہوتے تھے اور تیز ہوائیں سسکیاں بھرتی تھیں۔ ہم واپس ہونے ہی کو تھے کہ ایک کھائی کی خاردار جھاڑیوں میں سے 3 بچے بھوتوں کی مانند نمودار ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں درانتیاں تھیں اور چہرے پر غربت اور صحرائی دھوپوں کی کالک ملی ہوئی تھی۔ ان کی شکلیں جلی ہوئی تھیں۔ ہمارے آس پاس منڈلاتے وہ تھری زبان میں فریادیں کرنے لگے اور دیدہ دل مترجمے ہو گیا۔ ہم ننگر پارکر کے بچے ہیں، ہم اس چٹانی سلسلے کی کونک میں اگنے والے درختوں کی ٹہنیاں توڑتے ہیں، سوکھ چکی جھاڑیاں جمع کرتے ہیں اور اس ایندھن کو ننگر پارکر کے بازار میں فروخت کرتے ہیں۔ کتنے پیسے مل جاتے ہیں، کبھی 10-20 اور کبھی پورے 100 روپے۔ میں ان میں سے ایک بچی جو شاید 8-10 برس کی ہوگی، چہرہ دھوپ جلا اور ہونٹ سوکھے ہوئے، بدن پر ماس بہت کم، میلی کچیلی، بالکل چکچکتی نہ تھی، بے دھڑک اپنی درانتی لہراتی ہوئی کچھ ہم سے کہتی تھی اور بلندی کی جانب اشارے کرتی تھی۔ دیدہ دل نے ترجمانی کی کہ سائیں یہ لڑکی کہتی ہے کہ اس چٹانی سلسلے کی جو بلند ترین چوٹی ہے، وہاں جہاں ایک جھنڈا لہرا رہا ہے، میں وہاں تک چٹانوں کو ٹاپتی کودتی صرف 3 منٹ میں پہنچ سکتی ہوں اور جھنڈے کو ہاتھ لگا کر 2 منٹ میں واپس آ سکتی ہوں۔ یہ جلے ہوئے غربت زدہ چہرے والی لڑکی بہت کائیاں تھی، ہمیں بے وقوف بنا رہی تھی۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو اندازہ تھا کہ ایسی چٹانوں پر چڑھنا اترنا خالہ جی کا گھر تو نہ تھا، آسان کھیل نہ تھا، اس میں آسانی سے جان جا سکتی تھی۔ کوہ کانجھر کی جو آخری چٹان کی بلندی نظر آتی تھی، جہاں ایک پھرپھریا پھڑپھڑاتا ہے، وہاں تک تو بین الاقوامی شہرت یافتہ کوئی راک کلائمبر ہی پہنچ سکتا ہے، لیکن 3 منٹ میں تو نہیں، کم از کم 15 منٹ میں تو یہ سوکھی سڑی دھوپ جلی لڑکی کہاں وہاں پہنچنے والی تھی، اور وہ بھی 3 منٹ میں۔